یہ فرمائیے کہ پاکستان کو افغانستان کے بارڈر پہ یہ جو فینسنگ ہے بالکل انڈیا کی طرز کی، جو انڈیا نے بہت عرصہ پہلے جو ہے وہ لگائی تھی پاکستان سرحد پہ، اسی طرح کی باڑ پاکستان اور افغان بارڈر پہ لگانے کی آپ کے خیال میں ضرورت کیوں پیش آئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیم صاحب، یہ اس گفتگو سے یہ بات تو واضح ہو گئی نا کہ یہ ان کا اور انگریز کا مشترکہ فیصلہ تھا۔ گویا انگریز جو اس وقت بر صغیر میں حکمران تھا، اس نے اور افغانستان نے مل کر یہ طے کیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ صرف وہ حکمران جو ہندوستان میں تھے انہوں نے وہ پاکستان، ساری بات ہے، ایگریمنٹ تو دو فریقین کے درمیان ہی ہوتا ہے۔ نہیں، تصور یہ آتا ہے نا کہ شاید یہ اس انگریز نے اکیلے نہیں کر دیا، یہ تصور غلط، ایسا نہیں تھا۔ والی کابل عبد الرحمن اس میں ملوث تھے، اس میں ان کا حصہ تھا اور انہوں نے رول ادا کیا تھا اس میں، اس لائن کو قائم کرنے کے لیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ افغانستان اس آن بورڈ نہیں تھا۔ دوسری بات، ظاہر شاہ کو جب ڈی کرون کیا گیا، جب ان کو ہٹایا گیا بادشاہ سے، تو سردار داؤد، غالباً ان کا کزن ہی تھا، سردار داؤد جو ہے وہ تخت نشین، مطلب اس نے تو خیر ڈیموکریسی کو بحال کیا، جس قسم کی وہاں ڈیموکریسی ہوتی ہے، اور افغان صدر بنا سردار داؤد۔ تو اس زمانے میں سردار داؤد نے پاکستان کا دورہ کیا تھا۔ پاکستان کا دورہ کرتے ہوئے اس نے یہاں آپ کے لاہور کے شالیمار باغ میں یہ واضح اعلان کیا تھا کہ ہم اس لائن کو مانتے ہیں، ہم اس لائن کو قرار دیتے ہیں۔ یعنی ایک پہلی بات کہ جب قائم ہوئی تب بھی افغانستان آن بورڈ تھا، اور پھر یہ کہ جب یہ ظاہر شاہ کی معزولی کے بعد جب یہ جمہوری سو کالڈ جمہوری دور شروع ہوا، تب بھی سردار داؤد نے اس کو تسلیم کیا، اس لائن کو۔ ایسا نہیں ہے کہ کبھی تسلیم کیا ہی نہیں گیا، حالانکہ سردار داؤد پرو سوویٹ یونین حکمران تھا، وہ کوئی اسلامی حکمران نہیں تھا، وہ پرو سوویت یونین تھا، اس نے اس کو تسلیم کیا۔ اس کے ساتھ بعد میں کیا وہ دوسرا مسئلہ ہے۔ کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ایک افغانستان اور بڑے صغیر کے حکمرانوں کا اور بعد میں پاکستان اور افغانستان کا ایک مشترکہ موقف بھی بنا ہے کہ یہ لائن، اس لائن کو قبول کیا گیا۔ اس کی ضرورت کیوں پیش؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ پہلے تو ایسی کوئی بات تھی نہیں، جیسا کہ دہشت گردی کی جب یہ 9/11 سے پہلے تو اس طرح کا مسئلہ تھا ہی نہیں۔ یعنی پاکستان اور افغانستان کا معاملہ یہ تھا کہ یہ بارڈر تھا تب بھی نہیں تھا، یعنی یہ سافٹ بارڈر تھا، آنا جانا تھا لوگوں کو۔ لیکن جب پاکستان میں دہشت گردی عروج پر چلی گئی، آپ کو معلوم ہے کہ اس دہشت گردی میں کم از کم پاکستان کے 70,000 افراد جو ہیں وہ لقمہ اجل بنے۔ دیکھ صاحب، یہ فگر آپ کی اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ فرمائیے کہ ہم ہی اکیلے نہیں مان رہے، پوری دنیا مان رہی ہے کہ پاک فوج کے جو آپریشن انہوں نے کیا رد الفساد اور ضرب عضب، اس کی بدولت پاکستان نے دہشت گردی کو کنٹرول کیا اور بہت حد تک جو ہے دہشت گردی کا کلا کما کر دیا۔ اس کے بعد یہ باڑ لگانے کی جو ہے وہ کیوں ضرورت بالکل پیش اس آ رہی لیے ہے؟ کہ جب ایک چیز کو آپ ختم کرتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کی وجہ کو ختم نہیں کرتے، دہشت گردوں کو مار دیا، سب کو نہیں مار دیا، اکثریت کو مار دیا، لیکن دہشت گرد کس طرح یہاں آتے تھے اور یہاں آ کر کیا کرتے تھے، اس وجہ کو ختم نہیں کیا۔ وہ وجہ تو تب بھی ختم ہوگی نا جب ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی کی جائے گی۔ تو پاکستان نے آئندہ کے لیے، تاکہ آئندہ ادھر دہشت گرد، یعنی پاکستان جو ہے دہشت گردی کا پیشگی بندوبست کر دیکھیں، پہلے اس دہشت گردی کو 70,000 افراد کا نذرانہ پیش کر دیا پاکستانی کا، اور اب کیا پاکستان اگر فینسنگ نہ کرتا تو گویا کہتا 70,000 اور مار لو۔ اور پھر یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس جنگ میں پاکستان کا ارب ڈالر ضائع ہوا۔ لہٰذا جب آپ کسی بیماری کا علاج کرتے ہیں تو پھر پیش بندی بھی کرتے ہیں نا کہ یہ بیماری دوبارہ نہ، لہٰذا دہشت گردی کا یہ کیا کہ، اور اس وقت تک افغانستان پر ان کا کنٹرول اس طرح نہیں تھا، حکومت ہی نہیں تھی، اشرف غنی جیسے بندوں کی حکومت تھی جنہیں ہندوستان کی سپورٹ حاصل تھی اور وہ امریکہ کی سپورٹ حاصل تھی، اور امریکہ کی CIA اور ہندوستان کی وہ مل کر پاکستان میں اس طرح دہشت گرد بھیجتی تھی۔ یعنی ادھر وہ شہریوں کو مارتے تھے، پاکستان جواب میں ان کو مارتا تھا، یہ خون ریزی جاری تھی۔ اگر یہ فینسنگ نہ ہوتی تو وہ خون ریزی اب تک جاری ہوتی۔ اس فینسنگ کا یہ فائدہ ہوا۔ افغان طالبان جب یہاں انہوں نے قبضہ کیا ہے تو دونوں طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ افغان طالبان کا رویہ بھی بہت اچھا رہا ہے، کسی طرح بھی ایسا نہیں رہا، لیکن مسئلہ یہ تھا
کہ اشرف غنی اور کرزئی وغیرہ نے پاکستان کے حوالے سے اپنی عوام میں اتنا زہر گھول دیا تھا، اور امریکہ نے اس کام کے لیے اتنی فنڈنگ کی تھی کہ وہاں کی عوام کو پاکستان کے خلاف کیا جائے ایک، اور پھر یہ ہے کہ وہاں کی عوام کو اسلام سے دور کرنے کے لیے آپ کو معلوم ہے کیسے کیسے اقدامات خاص طور پر کابل وغیرہ میں کیے. یعنی وہ تمام گزشتہ جو سابقہ نقوش تھے نا وہ مٹا دینا چاہتا تھا امریکہ. اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے، اب یہ نکل رہا ہے کہ وہاں بہرحال ایک اینٹی پاکستان ایلیمنٹ ہے اور پورے زور سے ہے. اب افغان طالبان جو ہیں وہ حقیقت میں جو میں سمجھا ہوں وہ پاکستان سے کسی قسم کی کشیدگی نہیں چاہتے. وہ جانتے ہیں کہ پاکستان نے ان کو اس قبضے میں کس طرح سپورٹ کیا ہے اور پاکستان جو ہے وہ کس طرح سپورٹ کر بھی رہا ہے، لہٰذا وہ پاکستان کے خلاف کوئی ایسا معاملہ کرنا نہیں چاہتے. لیکن ایک پبلک پریشر ہوتا ہے نا، ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے جو اشرف غنی اینڈ کمپنی کا پالا ہوا ہے وہ پریشرائز کر رہا ہے نا، لہٰذا افغان طالبان نے بھی زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے کسی طریقے سے چل رہا ہے. لہٰذا اصل بات یہ ہے کہ دونوں کو اب یہ اگر یہ فینس لگ گئی ہے، دونوں کو اپنے تعلقات کو بھی قائم رکھنا چاہیے، اور اپنے جو بھی یہ بعض شر پسند عناصر کی وجہ سے بعض واقعات اس بارڈر کے آر پار دونوں طرف ہوئے ہیں، ان میں سے جو لوگ شر پسندی کر رہے ہیں، دونوں کو لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو آئیڈینٹیفائی کریں، ان کو ختم کریں. کیونکہ میں سمجھتا ہوں ایک طرف افغان طالبان اس حوالے سے نیک نیت بھی ہیں اور صحیح سوچ بھی رکھتے ہیں، پازیٹیو سوچ ہے ان کی پاکستان کے حوالے سے، ان کی کچھ عوامی سطح پہ مجبوریاں ہیں. اور دوسری طرف پاکستان بہرحال اس بات کی اجازت تو نہیں دے سکتا جس غریب ملک کا اربوں شاید میرا خیال کھربوں روپیہ اس فینسنگ پہ لگ گیا ہوگا اس کو ایک دم ملیا میٹ کر دیا جائے، یہ نہیں ہو سکتا. اور ان دونوں چیزوں کو ملا کر تحمل کے ساتھ دونوں جیسے بھائی آپس میں بیٹھتے ہیں، بھائیوں کی طرح بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کر لے کہ کس طرح یہ ہو کہ یہ فینس بھی قائم رہے اور افغانوں کا جو تجارتی مفادات ہیں وہ بھی قائم رہے. ہم نہیں چاہتے کہ ان کے تجارتی، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ان کے تجارتی مفادات کے حوالے سے کافی کر رہا ہے. ایک صاحب جیسے میں نے عرض کیا نا کہ اس باڑ کے لگنے سے جہاں دہشت گردی رکے گی، جہاں منشیات کی اسمگلنگ رکے گی، جہاں جو اسلحے کی ٹریفکنگ ہوتی تھی وہ رکے گی، وہاں ایک ایڈیشنل فائدہ بھی میرے خیال میں ہوگا، اور وہ یہ کہ خدا نخواستہ افغانستان میں کسی انتشار کی صورت میں جو فورسڈ مائگریشن ہوتی تھی بالکل اس کو بھی روکنے کا یہ جو ہے ایک ذریعہ بنے گی یہ جو فینسنگ ہے. میں آپ کی بات کی تصدیق کرتے اس کو بڑھاتا ہوں. جی، امریکہ کا تو یہ منصوبہ تھا کہ جب یہاں اگر ہمارے اب ہمیں تو پسپائی اختیار کرنی ہے، وہ ایک ماہ پہلے کر لیتے یا ایک ماہ بعد کر، ہمیں تو پسپائی اختیار جی کا جانا ٹھہر چکا تھا. ہاں، لیکن ہم اس طرح جائیں کہ افغانستان میں بھی بربادی آئے اور پاکستان میں بھی بربادی آئے. اور اس بربادی کس طرح آئے کہ اگر کروڑوں لوگ، میں کہتا ہوں جو صورتحال بنتی نظر آ رہی تھی نا، اب لاکھوں لوگوں نے مائگریشن نہیں کرنی تھی، شاید ان کا نمبر کروڑوں میں چلا جاتا، پاکستان میں چلے پاکستان تباہ ہو جائے، کیسے سنبھالے گا اتنے لوگوں کو، اور افغانستان میں جو ہے وہ آپس کی لڑائی کا مسئلہ بنے. تو یہ غیروں کی سازش تھی، اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اور میں سمجھتا ہوں افغان طالبان کی بھی دانش مندی سے یہ مسئلہ جو ہے اور پاکستانی حکومت کے بھی تحمل سے یہ مسئلہ جو ہے وہ اس فارسی سطح پر انشاءاللہ حل ہو جائے. آپ کو پتہ ہے کہ کہتے تھے یہ ابھی جب یہ قبضہ نہیں کیا تھا 15 اگست سے پہلے افغان طالبان نے واپس نہیں لیا تھا کابل کو، اس وقت کہتے تھے کہ جب افغان طالبان آئیں گے تو اتنا خون بہے گا اور اتنی فساد پھیلے گا کہ دنیا دیکھے گی. لیکن آپ نے دیکھا کہ کتنی خوش اسلوبی سے، کتنے پرامن طریقے سے یہ ہوا. یہ اصل میں امریکہ کا اور بھارت کا منصوبہ فیل ہوا. میں یہ چاہوں گا کہ دونوں ممالک جو ہیں، دونوں حکومتیں جو ہیں ہماری حکومتیں ہیں، ان کو یہ مشورہ ہے کہ ایسا طریقہ اختیار کریں، اس طرح اپنے مذاکرات کریں کہ دشمنوں کی جو سازشیں ہیں وہ جو ہے وہ ناکام ہو جائیں اور دونوں میں بھائی چارہ قائم رہے. ٹھیک ہے.